بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کل ملکہ حسن اور خوبصورتی کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ہر سال جو خواتین ہوتی ہیں ان کے مقابلے ہوتے ہیں، جس میں ہر ملک کی ایک مس منتخب ہوتی ہے اور پھر مس یونیورس، مس ورلڈ، اس طریقے سے یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ خوبصورت خاتون ہوتی ہے اسے یہ تاج پہنایا جاتا ہے، اور تاج پہنانے کے بعد 1 سال کے لیے وہ منتخب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے سال دوبارہ سے یہ پروگرام ہوتا ہے، اور پھر سے اگر وہ پچھلی جو مس یونیورس، مس ورلڈ جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں حصہ لے سکتی ہے۔ اگر پھر سے وہ جیت جائے اور اس سے زیادہ خوبصورت خاتون نہ ہو تو پھر سے اسے وہ تاج مل جاتا ہے۔ تو اس بار جو مقابلے ہیں وہ ہو رہے ہیں سری لنکا میں۔ پچھلے سال 2020 میں کیونکہ کووڈ-19 بہت زیادہ پھیل چکا تھا تو یہ مقابلے منعقد نہیں ہوئے تھے۔ اب 2021 میں یہ مقابلے سری لنکا میں ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیشن انڈسٹری کا اگر کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کو دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام بھی پوری دنیا میں لائیو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس پروگرام کی جو ویورز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو مس منتخب ہوئی ان کا نام تھا مس پشپیکا ڈی سلوا۔ جیسے ہی وہ منتخب ہوئی تو ان کی بہت بڑی عزت افزائی کی گئی، ان کو تاج پہنایا گیا۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کسی انسان کو جب عزت ملتی ہے، رتبہ ملتا ہے یا پیسے کی پاور ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ان کی خوشامد کرنے والے، اس سے بات کرنے والے، اس سے ایک بار اس کے ساتھ بھی ہم پکچر کلک کروا رہے ہیں۔ تو یہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے ہی اس کے سر پر تاج پہنایا گیا تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگوں نے اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا شروع کروا دیں، آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ ابھی یہ پروسیجر چل ہی رہا تھا کہ جو مس سری لنکا تھیں 2019 کی، وہ سٹیج پر آئیں اور انہوں نے جیوری کو کہا کہ آپ نے جس خاتون کو یہ تاج پہنایا ہے یہ ڈیورسی ہے، یعنی کہ یہ طلاق یافتہ ہے، تو اس لیے یہ اس تاج کی حقدار نہیں بنتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس میں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ادائیں دیکھی جاتی ہیں، اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کا طلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن آج کل ہماری دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، وہ جہلوں والی باتیں آج بھی ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے کسی عورت کو ڈیورس ہو جاتا ہے تو اسے معاشرے میں آج بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس ڈیورس کے پیچھے مسئلہ کیا تھا، کیا نہیں تھا۔ لیکن نہیں، اب مقابلہ کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، صرف اس اناؤنسمنٹ پہ کہ یہ ڈیورسی ہے، اس سے تاج لے لیا جائے۔ جب جیوری کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم اس سے تاج واپس لے رہے ہیں، اور جو رنر اپ ہیں ہم تاج اسے پہنا رہے ہیں۔ تو پشپیکا ڈی سلوا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، میں ڈیورسی ہوں ہی نہیں، آپ ویریفیکیشن کروائیں، اس کے بعد ڈیسیژن لیں۔ لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ تو جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ یہ تاج انہیں نہیں مل رہا، وہ سارے کے سارے 1 منٹ کے اندر وہاں سے رفو چکر ہو گئے، اور جن کو تاج ملنے والا تھا لوگ اس کے پاس پہنچ گئے۔ جو کچھ دیر پہلے سینکڑوں لوگوں میں گھری ہوئی تھی وہ اکیلی کھڑی تھی، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا۔ اور بدتمیزی کی انتہا یہ دیکھیں، وہ جو تاج ہوتا ہے، وہ بالوں میں جو سیٹ ہوتا ہے، وہ اس قدر زور کے ساتھ کھینچا گیا کہ اس کے سر پر اور ماتھے پر کافی سارے زخم ہو گئے۔ جیسے ہی جیوری نے یہ اناؤنسمنٹ کی، تاج کو زبردستی اتار لیا گیا اور وہ روتے دھوتے اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہلے مس اور بن رہی تھیں، اب یہ اور بن رہی ہیں۔ تو جیسے ہی پشپیکا ڈی سلوا گھر پہ گئیں، انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت پوری دنیا میں ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس ہتھیار کو آپ استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا استعمال کرتے ہیں تو فائدے، نیگیٹو استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان۔ تو انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے لائیو جا کے اپنے زخم دکھائے، یہ بات ثابت کی کہ وہ ڈیورسی نہیں ہے اور ان کے ساتھ یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔
जब लोगों ने ये सब देखा तो लोग इमोशनल हो गए, लोगों ने भर भर के ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी। और ये तनकीद इस कदर बढ़ी ज्यूरी पर कि ज्यूरी वालों को आखिरकार इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ी कि आया ये डिवोर्सी हैं या नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि शादीशुदा हैं, इनका शोहर के साथ डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नाराज़गी की वजह से पिछले कुछ दिनों से ये अपने घर पे हैं। तो दोबारा से इनको बुलाया गया, दोबारा से उस बेचारी रनर अप को जो एक दिन की खुशी मिली थी उससे ताज दोबारा लेकर दोबारा इसे पहनाया गया। लेकिन बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे खुद को ये लगता है कि ऐसे ताज को पहनने की अब ज़रूरत नहीं थी। इनको लात मारनी चाहिए थी ऐसे ताज को और ऐसी ज्यूरी को, जिन्होंने एक आम सी बात को, छोटी सी बात को लेकर उनके सर से ताज उतारा था, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी जाकर दोबारा से वो ताज पहन लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने ही जाके ये स्टेज पर ये झूठ फैलाया कि ये डिवोर्सी हैं, इसका ताज ले लिया जाए। ये हसदपन, ये जलनपन शुरू से देखा जाता है कि औरत ही औरत के साथ ये सब कुछ करती है। तो इस वीडियो का एक ये मकसद भी था कि जब आपके पास रुतबा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, और जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है तो एक मिनट भी नहीं लगता कि सब के सब आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, और जो इंसान अच्छा है उसके साथ हमें हर वक्त खड़ा रहना चाहिए और ये सब करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।